अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से खासे मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे के दौरान इस रीजन में जितना प्रोएक्टिवली काम करता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली दिफाई लिहाज से एक मुआहदा किया गया, बड़ा ज़ेर बहस रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो ख़ित्ते के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है और इसमें न सिर्फ ये कि सऊदी अरब बल्कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मज़ीद मजबूत हो सकता है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसको बुनियादी तौर पर जो अहाता करता है मक्का मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा, दो मुक़द्दस मुक़ामात जो हर मुसलमान के लिए मुक़द्दस हैं, उनकी हिफाजत करना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा जाए तो इस एग्रीमेंट में मज़ीद इस्लामी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोग इस बारे में ये राय दे रहे हैं कि यह आगे चलकर नेटो की तर्ज का एक अलायंस बन सकता है। बहुत से लोग इस बात के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में इस किस्म का एक अलायंस बन जाता है तो हो सकता है उसकी सरबराही पाकिस्तान के हिस्से में आए। और बहुत से लोग ये राय भी दे रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन है इस रीजन के अंदर वो इंतहाई मजबूत भी हुई है और सऊदी अरब की तरफ से एतमाद का इजहार भी किया गया है। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरब के बाद अब रुख कर चुके हैं पहले बरतानिया का और अब अमेरिका में मौजूद हैं। बड़े दो इंपॉर्टेंट सिटिंग्स हैं, एक जनरल असम्बली का इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा की, जबकि उससे पहले फ्रांस और सऊदी अरब की तरफ से फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के हवाले से आलमी सरबराही एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी शिरकत कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ अर्से पहले तक जो लोगों की राय थी कि पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर आइसोलेशन का शिकार हो गया है, वो यकसर तासुर रद्द होता हुआ नज़र आ रहा है। किस हद तक पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस से दिफाई लिहाज से वो तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अचीव कर रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली भी रीजन वाइज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी तब्दीलियां हैं जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। लेकिन अंदरूनी महाज के ऊपर सैलाब और इस किस्म के दीगर चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान अभी भी फेस कर रहा है। और सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो किस हद तक जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान की इस वक्त की हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है, जब आपके सामने एक ऐसी अपोजिशन है जो आपका जो रूटीन के कार्रवाइयाँ हैं उसको चलाने में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है। तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बड़े सीटेशन हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा, वैसे तो वीकेंड पे इसके ऊपर बड़ी बहस हुई और बड़ी सहरासिल गुफ्तगू हमने सुनी मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट है इसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि ये एक दिफाई लिहाज का मुआहदा है, लेकिन इसमें बाकी ममालिक के शामिल होने में भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तक की तरफ से भी इस हवाले से बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह लेना चाहिए कि मतलब हुकूमत के साथ नाकिदीन भी आपके जो हैं वो इस एग्रीमेंट के ऊपर तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो गए हैं इस वक्त की हुकूमत के? शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि सिर्फ़ इसको रीजन के हवाले से ना देखा जाए इस मुआहदे को, बल्कि इसको इस तरह भी देखा जाए कि मुसलमान ममालिक के अंदर जो इज़्तिराब था, जो एक गैर यकीनी सूरत हाल और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह 7 मुसलमान ममालिक पे इसराइल का हमला करना और गज़ा में और फ़लस्तीन में 2 साल से जो कत्लेआम हो रहा है और उसको रोकने के लिए कोई मौसर आवाज़ नहीं, उसका हाथ रोकने के लिए कोई ताकत नहीं। इस दौरान जो एक यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पे तस्लीम करना एक अच्छा हवा का झोंका ज़रूर है, मगर क्या 2 साल के अंदर किसी को ये याद नहीं आया किसी और मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम मुल्क का किसी इस तरह कत्लेआम हो रहा होता तो क्या गैर मुस्लिम ममालिक या ताकतवर रियासतें जो हैं इस तरह सिर्फ मजम्मत करती या उसका हाथ रोकती? फिर इन दिनों में जिस तरह इंडिया के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम के बाद जिस तरह हमारा अदारा, जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका ही आज बेनिफिट हम ले रहे हैं, उसी का आज पजीराई हमें दुनिया भर में मिल रही है। उसी वजह से हम दुनिया में एक तन्हा जो होते जा रहे थे उस तन्हाई से बाहर निकल रहे हैं। मगर यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता, एक बड़ी अहम बात जो करने वाली है वो ये है कि अगर
آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال پیدا کس طرح ہوئی اور یہ اس صورتحال تک پاکستان پہنچا کیسے. جب ہم ذکر کرتے ہیں مسلح افواج کی قیادت کا کہ دلیرانہ قیادت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, بڑی حکمت عملی سے دشمن کو جواب دیا. اچھا, اب جاوید لطیف صاحب آپ نے بڑا مفصل اس کا جواب دیا ہے, لیکن اب اگر دیکھا جائے تو میں یہ پہلو بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہونے میں بڑا اہم رول ادا کیا, چاہے جانے صحیح چاہے انجانے صحیح, لیکن اس مرتبہ اس معاہدے کی تعریف اپوزیشن بھی کر رہی ہے. اب یہ جو پارلیمنٹ اعتماد میں لینے جا رہی ہے 27 تاریخ کو اس معاہدے کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی پارٹی کی طرف سے کوئی رکاوٹ اس میں ڈالی جائے گی؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک وقت پہلے بھی آیا تھا جب 2013 میں نواز شریف حکومت بنی تو سعودی عرب کا کسی دوسرے مسلمان ملک سے جو جھگڑا تھا تو ایک قرارداد اس وقت پاس نہیں ہونے دی گئی تھی جس جماعت کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور اس وقت بھی پھر مختلف مسلک کے حوالے سے بھی باتیں کی گئیں. اس وقت اس سے پیچھے ہٹا دیا گیا, جبکہ آج جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اگر اس وقت قرارداد ہی اس کے حق میں آپ پاس کر لیتے پارلیمنٹ سے یونانیمسلی, تو جو پچھلے 8, 10, 15 سال گزرے ہیں بے یارو مددگار آپ تھے تو شاید وہ بھی وقت نہ آتا. سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان بننے سے پہلے اس وقت بھی انہوں نے مسلم لیگ کو, اس وقت کی مسلم لیگ کی جو قیادت تھی ان کو ہندوستان میں جو ایک آفت آئی تھی اس کے مدد کے لیے آپ کو پیسہ بھجوایا تھا. مسلم لیگ کی قیادت کو اس وقت کی کو پیسہ بھجوایا تھا, امداد بھیجی تھی تاکہ آپ کا اس علاقے میں یا اس خطے میں یا جو آپ مقاصد حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ کے لوگوں کو, آپ کے سپورٹرز کو حوصلہ ملے کہ آج آپ کچھ بھی نہیں تھے, وہ ایک ریاست ایک آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو کل آپ ریاست وجود میں آ جائے گی تو پھر کیسی وہ مدد آپ کو کریں گے ہر موقع پہ. ہم نے کئی جگہوں پہ اپنی سیاست کو یا علاقائی صورتحال کو یا ملک کے اندر کی جو گفتگو ہے ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جو کہ غلط تھا. ہمیں کبھی بھی سعودی عرب سے الگ نہ ہونا چاہیے اور سعودی عرب بھی کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا جس طرح چائنا نہیں کرتا. اچھا, اب یہ فرمائے گا کہ آپ اپوزیشن کی بھی تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آپریشن نور لانچ کیا گیا تھا, مشن نور اس کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ بڑا ایک انقلاب آئے گا پاکستان کے اندر, تو آپ کی ویسے کیا رائے ہے اس مشن نور کے اوپر؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں اگر ہم خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے ہیں تو داخلی پالیسی بھی جو ہے وہ بھی آپ پاکستان کے مفاد میں بنائیں گے, کسی طاقت کو کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لائیں گے بلکہ ریاست کو خاطر میں لائیں گے تو ہمیشہ وہ ریاست کے یا قوم کے مفاد میں فیصلے ہوں گے. اب دیکھیں, جو گفتگو سوشل میڈیا پہ یا ایک کیمپین جو دنیا بھر میں مؤثر طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے, کیا پاکستان کے اندر سے ایک جماعت اسی کو سپورٹ نہیں کرتی نظر آتی؟ اور اگر کرتی نظر آتی ہے تو ہمارے پالیسی ساز جو ہیں کیا اس لیے ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں کہ کوئی کیا کہے گا, یا اس لیے ہاتھ نہ ڈالیں کہ یہ ایک سیاسی ایشو نہ بن جائے؟ نہیں, مجھے اس میں کوئی کہتے ہوئے آر نہیں ہے. کسی نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان, تو یہ ہے کہ حقیقت ہے سب سے پہلے پاکستان. یہ ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے اور اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے. جاوید لطیف صاحب, قطع کلامی کی معذرت, سب سے پہلے مسلمان. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن سر ویسے بھی دیکھا جائے تو اپوزیشن کی سٹینڈنگ کیا رہ گئی ہے؟ کمیٹیوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, پارلیمنٹ میں ان کی سٹرینتھ کم ہے, مخصوص نشستیں, مطلب بظاہر دیکھا جائے تو بڑی ویک فوٹنگ کے اوپر پی ٹی آئی آ گئی ہے. پھر آپس کے بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی اپنے عروج پر ہیں, تو پارٹی کی تو وہ سٹرینتھ ہی نہیں رہی ہے پارلیمنٹ میں. نہیں دیکھیں ثنا, مجھے اس سے غرض نہیں ہے
کہ پارٹی کی اسٹرینتھ ہے یا پارٹی کی اسٹرینتھ نہیں رہی. مجھے ان کے موقف سے، ان کے رول سے اختلاف ہے، مجھے ان کے رول سے سروکار ہے. مجھے یہ سروکار ہے کہ آپ IMF کو خطوط لکھتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا آج تک نہیں ہے. آپ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، آج تک اس کو سیاسی کیس کے طور پہ لیا جا رہا ہے. آج تک جو ذہن سازی کرتا رہا، کیا پاکستان کے مفاد میں کوئی جماعت کرے گی ایسا، یا شخصیات وہ جو یہ کھیل کھیلیں گی یا کھیلنے کی کوشش کریں گی، کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، یا وہ ایجنڈا پورا کریں گی جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں باتیں نہیں کرتے، یہ پاکستان کو نقصان دینے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا پورا کر رہی ہے؟ تو یہ بڑی سخت بات ہو جاتی ہے. مگر حقیقت تو اس کے قریب ہے کہ جو کچھ آج تک انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کیا ہے. کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ محب وطن لوگ ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے وقت کے لیے. یقیناً مسلم لیگ نون کے پاس لمیٹڈ آپشن ضرور ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف زیادہ چیلنجنگ فیز میں اس وقت نظر آتی ہے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد اپوزیشن کے بارے میں جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے انہی سے جانیں گے کہ آیا 27 ستمبر کو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ مشن نور یا حکم اذان کی جو کیمپینز تھیں وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں، اس پر ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں، لیکن اپوزیشن ان کے سامنے بظاہر ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے. جتنے بھی کور ایشوز ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کی موجودگی اور آپ کا جو ویٹیج ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینا، پھر سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے دینا، اگر پاکستان تحریک انصاف خود ہی موجود نہیں ہوگی، اس کی پریزنس ہی نہیں ہوگی ان ایوانوں میں، تو پھر عوام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے پاس موقع کہاں موجود ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے. اس میں آخری گواہان بھی آج پیش ہو گئے ہیں اور بار بار علیمہ خان صاحبہ اور اس قسم کی دیگر شخصیات یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے. ممکنہ طور پر پہلے ہی وہ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے. کتنے چیلنجز اس وقت بظاہر نظر آ رہے ہیں. اور 2 ستمبر کے آخر میں ایک جلسے اور احتجاج کا بھی اہتمام خیبر پختونخوا میں کیا گیا ہے جس کے لیے بڑے بلند عزائم نظر آ رہے ہیں PTI کے. لیکن ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو PTI کوئی اچھی فوٹنگ کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتی. آخر مسائل اندرونی کتنے ہیں اور بیرونی کتنے ہیں اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ان ایسی شخصیات میں سے ایک سے جو کہ PTI کے اندر رہتے ہوئے بھی PTI کی پالیسیز کے اوپر کھل کر تنقید کرتے ہیں. پارلیمنٹ فلور ہو چاہے کوئی بھی ایوان ہو، لیکن وہ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کرٹیسزم کی وجہ سے ہمیشہ ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شیخ افضل مربت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مربت صاحب سے تھینک یو سو مچ. اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ہمیشہ غلط چیزوں کی نشاندہی کی. پہلے تو میں یہ سر جاننا چاہ رہی ہوں کہ بڑی خبریں ان دنوں آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں ان کو شاید سزا ہو سکتی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور پتہ نہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار ہے وہ بظاہر گوہر صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں اتنا مستند نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی میں یہ جو ایک رول اوور کی سیاست ہے، یعنی کسی اور کے کورٹ میں بال چلی جائے گی، کسی اور کو نامینیٹ کر دیا جائے گا، کس حد تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہی یکجا ہے؟ اگر کسی اور کے پاس جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر پارٹی کی وہ شکل نہ رہے. جو جج صاحب اس کیس کو پریزائڈ کر رہے ہیں اس کو میں ابتدا دن سے جانتا ہوں جب یہ سول جج بنے تھے، اور ایک نیک نام جج ہے، اور ابھی تک ایسی کوئی شواہد نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کیا ہو. یہ پچھلے کچھ دنوں سے بڑا اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پارٹی کی جو قیادت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو ملنے جا رہی ہے. کبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خان صاحب تو ہمیشہ بڑی اصولی بات کرتے رہے ہیں کہ جی سیاست جو ہے وہ پارٹی میں ڈیموکریسی کے سٹائل میں ہونی چاہیے. یہ خاندانی جو سیاسی ایک سسٹم ہے، PTI جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ یہی تنقید کرتی رہی ہے. تو کیا علیمہ صاحبہ یا ان سے جڑے کسی اور شخصیت کے پاس جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ PTI کی پالیسی سے تو انحراف ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے تنظیمی طور پہ اب تمام معاملات جو ہیں وہ محترمہ علیمہ خانم کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بشر بی بی بظاہر جیل میں نہیں، بظاہر نہیں، جیل میں ہے. نہیں، لیکن پارٹی میں جب تک وہ باہر تھی تب تک تو بڑی ایکٹیو تھی. نہیں، اگر وہ باہر وہ تھی یا ابھی بھی باہر آ جائے تو پھر بشر بی بی کے سامنے پھر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے.
پھر جو ہے ان کا کریا کرم ہوگا. لیکن سنجیدگی سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے نا آج، یا خصوصاً سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہی جو روٹین کی پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے موروثی سیاست کا، یہ بھی اسی کا شکار ہو چکا ہے. ورکر جو ہیں یا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسی پہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں قیادت جو ہے محترمہ علی خانم کی شکل میں ملی ہوئی ہے، اور عملی طور پر بھی چاہے کے پی گورنمنٹ ہو چاہے مرکز ہو، یہ تمام معاملات جو ہیں کس نے کیا کرنا ہے، کب کس نے حاضری دینی ہے، کس کو بلانا ہے، کیا میٹنگ کرنی ہے، جلسے کی تاریخ کیا رکھنی ہے، یہ سارے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی خان سے یہ فیصلہ جو کمیٹیوں سے ریزگنیشنز کا ہے یہ بھی انہوں نے کروایا ہے. تو لہٰذا لیکن ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ موروثیت کی طرف تو چل پڑی ہے. نہیں، لیکن وہ خود آپ کے خیال میں خود پارٹی کو لینا چاہیں گی یا وہ کسی اور کو نامزد کریں گی؟ دیکھیے جو غیر معمولی حالات کی پی ٹی آئی اور بالخصوص خان صاحب شکار ہیں، تو ایک غیر یقینی مستقبل ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ماضی میں بھی ان کی زندگی پہ اٹیک ہوئے تھے. تو لہٰذا ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر مستقبل میں خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے تو پھر تو سب سے بڑے عہدیدار جو ہیں یا دعوے دار جو ہیں وہ تو گھر کے لوگ ہیں، پارٹی کے اندر گھر کے لوگ ہیں. بالکل. یہ نا یہ بعض چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پہ اس دن ایک ٹویٹ آیا تھا خان کی طرف سے مراد سعید کے حوالے سے. اب اس کے پیچھے بھی تھوڑے سے ایسے محرکات ہیں، لیکن جو محترمہ ہیں، محترمہ شاید دلچسپی رکھتی ہیں کہ اپنے بیٹے شیر شاہ کو جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے یہ ذمہ داریاں دلوائے. شیر شاہ وہ جو ایتھلیٹ ہیں غالباً؟ نہیں، شیر شاہ وہ دوسرا جو کہ اور احسان نیازی جو ہیں وہ خان اس کو پسند کرتے ہیں، جو جیل میں ہے، جو جیل میں ہے، 10 سال سزا ہوئی ہے اور لازماً وہ قربانی بھی زیادہ دے گیا ہے. تو یہ ٹگ آف وار پھر گھر میں ہوگی، کیونکہ بدی نظر میں کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ خان نے کافی شعور دیا ہے، کیا یہاں پر بھی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرے گا، اور بجائے اس کے کہ جس طرح ہم نے آج تک تانے دیے کہ مریم نواز ہے، حمزہ ہے. اچھا، یہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے اور خان صاحب ان دونوں میں سے کسی ایک شخصیت کو نامینیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو آگے بھی کسی اور فیصلے میں کوئی لمبی سزا ہونے جا رہی ہے؟ مطلب ان کا جیل سے نکلنا آپ کو نظر نہیں آ رہا اس وقت؟ دیکھیے خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ رہائی، آپ کو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے، اور وہ عدالتی نظام 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں پہ ایسے سیاسی قیدی کو انصاف دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مجھے خان صاحب کی رہائی جو ہے ایسے حالات اگر جو چل رہے ہیں ان میں تو 1.5-2 سال میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. البتہ پارٹی جس تقسیم اور انتشار کا شکار ہے اور جس نے اس کو کافی کمزور کر دیا ہے، آپ دیکھیں گزشتہ 4 ماہ سے کسی نے اب احتجاج کی بات ہی نہیں کی ہے. وہ احتجاج کا بیانیہ، انقلاب کا، حقیقی آزادی، یہ تو جلسہ ہے نا پشاور میں کرنا ہے. اور دیکھیں نا یہاں ہر جگہ آپ کہتے ہیں کہ ہم راستے روکے گئے. اب پشاور میں جلسہ ہے، کے پی کی تمام روڈز کھلی ہوں گی، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی، علی امین خان لگا ہوا ہے، اس کو سختی ہے کہ جی کہیں خدا نخواستہ تعداد کم نہ پڑ جائے. تو لہٰذا یہ ٹیسٹ کیس ہے یہ جلسہ. اگر یہ جلسہ اسی طریقے سے لاکھوں کی دے، کیونکہ لاکھوں سے کم تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کروڑوں پشتونوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لیکن اگر 3-4 لاکھ سے کم لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی وہ میسج ڈیلیور کرنے میں یا لوگوں کو کلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اور 27 کی تاریخ کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یہ جلسہ اگر کمزور طاقت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے اور عوامی جو مجمع ہے
وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ جس پہ آپ فخر کر سکے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسا دھچکا ملے گا پی ٹی آئی کی سیاست کو، کیونکہ جب پشاور میں عام حالات میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، 5 اگست آیا اور گزر گیا، ابھی تک اسٹریٹجی نہیں دی ہے۔ اچھا، لیکن وہ اس کا کیا ہوا جو مشن نور تھا اور حکم اذان تھا، یہ بھی تو کیمپینز تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی انقلاب لانے کی، کیوں ایکٹیو نہیں ہو سکی؟ میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کی کیمپین نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے بعد میں اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ بھی کیا، اور چیئرمین مسٹر گور اور عارف علوی صاحب اور جو 3-4 علی محمد خان صاحب، ان کے بیانات آئے، اور انہوں نے جو ہیں چونکہ کچھ حقائق سامنے آ گئے تھے کہ ایک فرقہ ہے جس کے بھی کوئی ایک تہوار ہوتا ہے، یہ بیسیکلی انیشیٹو تھا اوورسیز پاکستانیز کا، اور میرا خیال ہے کہ نام مرزا شاہد اکبر کا لیا گیا کہ وہ اس کے جو ہے روح رواں تھے، یا انہوں نے یہ پیش کیا۔ بہرحال لیکن آپ نے ابھی اوورسیز پاکستانیوں کا ذکر کیا تو میں 2 سوال آپ سے اور بھی کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ٹویٹس کی آپ نے بھی بات کی مراد سعید صاحب کے بارے میں، ایک تو یہ کہ یہ خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں یہ کون مطلب اس کو مانیٹر کرتا ہے؟ ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھارت اس میں بھارتی ایجنسی رو بھی ملوث ہے، مطلب عجیب اسپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی کوئی ڈائریکشن الگ ہے، امریکہ سے بیٹھ کے کچھ اور باتیں کی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر جو قائدین ہیں وہ اون ہی نہیں کرتے ان پالیسیز کو جو کہ باہر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ جب معاملہ کچھ ٹھیک ہوتا ہے باہر سے کوئی ایسی ٹویٹ آ جاتی ہے یا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ پوری بات خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو باہر گئے ہیں پاکستان سے بھاگ کے، عمران ریاض ہیں، شہباز گل ہیں، وہ ایئر وائی میں جو کام کرتے تھے، صابر شاکر، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ان اوقات میں گئے جب یہاں پہ یہ گرفتار ہوئے تھے اور جیلوں میں رہے، تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پاکستان سے نکلنا اور باہر پہنچنا یہ ایک حکمت عملی کے تحت ہوا ہے، اور ان لوگوں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اندھا اعتماد کیا۔ انہوں نے جا کے جو کام شروع کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی تقسیم پہ لگے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو مشکوک بنایا ہے، اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ انہوں نے پوری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو گالم گلوچ پہ لگا دیا ہے، نہ ان کی زیر افشانی سے صحافی بچے ہیں، نہ سیاستدان بچے ہیں، اور یہ جس طریقے سے لندن میں، امریکہ میں جگہ جگہ سیاسی مخالفین کو جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں، باقی جو ہے یہ شہباز گل جو ہیں، یہ تو بڑے ایکٹیو رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ شہباز گل اور یہ خان صاحب کی شاید غلطی میں کہوں گا، وہ اس قابل نہیں تھے، وہ اس کی حیثیت جو ہے، یعنی کہ جب یہ گرفتار ہوا، ویل چیئر پہ دیکھا ان کو ہم نے کئی دفعہ جب گرفتار ہوا تو ریمانڈ پہ تھا۔ آپ یقین کریں کہ اے ٹو زی خان کے کن سے رابطے ہیں، کیونکہ یہ چیف آف سٹاف تھا، خان کو جو ہے شوکت خانم میں سپورٹ کرتا ہے، خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، لاجسٹک کے حوالے سے، اور پھر ایک سیاستدان ہے، ان کے اپنے ذاتی تعلقات ہیں، وہ سارے راز انہی حضرت نے جو ہے فراہم کیے۔ یہ بیسیکلی خان کے دور میں فیض کی ایما پہ اس کو خان کا چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا تھا، اور سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ خان کے موبائل چوری کر کے فیض کو پہنچا دیے، اور جب یہ ریمانڈ پہ تھا، یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی انقلابی بنا ہوا ہے، ان کا جانا، عمران ریاض کا جانا، ان سب کا جانا، کوئی مئی کا لال یہ کہہ دے کہ آپ بغیر پاسپورٹ کے جا سکتے ہیں، وہ عمران ریاض لوگوں کو کہانیاں سنا رہا ہے کہ میں ڈنگ کی روٹ سے افغانستان چلا گیا، پھر مسقط چلا گیا، وہ بھائی آپ کدھر بھی چلے جائیں، آپ لندن کیسے پہنچے؟ کسی دستاویز، ٹریول دستاویز کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اور آپ مسقط جا کے وہاں سے یہ ولاگ بھی کر رہا تھا، تو یہ 1 منٹ لگتا ہے کسی کا پاسپورٹ بلاک کرنے میں۔ یہ لوگ گئے ہیں، اور ان لوگوں کا کام یہ، ان کو یعنی جو شہباز گل ہے یہ الیکشن کمیشن کے ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت کی گارنٹی پہ گیا ہے یا اس نے ڈیل کرائی۔ اچھا، عمران ریاض جو ہے وہ تو بیسیکلی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اعلی کار تھا، فیض کے ساتھ ہر وقت پھرنا، فیض نے اس کو زمین لے کر دی،
यहाँ चकवाल में, जहाँ भी इसने अस्तबल बनाया, घोड़े इकट्ठे किए, एक महल सा बना दिया। तो लिहाजा ये वो सहाफ़ी हैं जो अब पीटीआई के इंतशार का, पीटीआई के सियासी क़ियादत की अखलाकी और किरदार खुशी के ज़िम्मेदार हैं। मैं आपको बता दूँ ना, ये आप बैरिस्टर गौर साहब को देख ले, अली मोहम्मद खान को देख ले, अली अमीन खान को देख ले। अली अमीन खान के पीछे ये लोग पड़े हैं। और लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, इन तमाम लोगों ने नहीं, किसी माँ सिवाय मोहतरमा अलीमा खानम के बाकी सब गद्दार है। आपको कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। और खुद ये उधर जाके इनकलाबी बन गए। यहाँ जब शहबाज गिल से तफ्तीश हो रही थी, हमारे इधर एफेट कचहरी हुआ करती थी जो अब G11 चली गई, तो वहाँ पे अदालत में पेश किया गया। 2 दिन का रिमांड मिला इनका। तो जब रिमांड मिला तो रिमांड के 2 दिन के बाद जब इनको दोबारा पेश किया गया, पार्टी के वजह से हमने भी यकजहती के इज़हार के तौर पे इनके लिए पेश हुए। तो जो तफ्तीशी अफसर था उसने अदालत को कहा जी कि वजूहात ऐसे नहीं है कि हम बता सकें, हम इनसे तफ्तीश कर ही नहीं सके। तो हमने कहा जी बता दी, इसमें क्या चीज़ छुपाने वाली है। तो जो बात उन्होंने की, यानी उन्होंने कहा कि जब तफ्तीशकार तफ्तीश के लिए आए और ये कोने में बैठा था और उठ नहीं रहा था, तो जब ज़बरदस्ती उठाया गया तो वो जिन्होंने उठाया उन्होंने कहा जी कि हजरत ने डर के मारे जो है ये हुआ है, यानी बड़ा पेशाब कर दिया था। डर के मारे ना आप लोगों के सामने। तो फिर उन्होंने कहा जी कि वो बदबूसी फैल गई तो ये बाहर निकल गए। अगले दिन ये फिर आए, तो जो ही ये आए तो उसने फिर यही काम कर दिया था कि मेरा ये इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। नहीं, आपको लगता है जानबूझ के किया? जानबूझ के किया ना, ये तफ्तीशी वो बता रहा था कि इसने ये काम किए। बहरहाल ये वैसे है बड़ा नावल आइडिया और कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इसके बाद जो इसका रिमांड मिला तो उस रिमांड में ये उनका साथ, क्योंकि जिस एजेंसी को इनसे मालूमात दरकार थी, ये इसी एजेंसी के साथ बड़ा थ्रू था, फैज़ के थ्रू। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी के थ्रू खान साहब से कनेक्ट हुए थे? जी, फैज़ के थ्रू। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग खान साहब के साथ फैज़ के थ्रू कनेक्ट। नहीं तो फिर इसका मतलब उनका पार्टी में तो कोई स्टेक नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो वो बड़े वोकल हैं पीटीआई के लिए। शहबाज गिल साहब भी उसमें शामिल है, मतलब हर चीज के ऊपर ट्वीट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मतलब पार्टी पॉलिसीज पर भी तनकीद कर रहे होते हैं। आप इसकी जुबान देखें ना और इसकी तूतनी देखे जो लटक रही होती है। और इस अंदाज में ये तो फिर किस गारंटी पे ये फिर बाहर गए? अगर बाहर जाके भी वो यही गारंटी थी ना। आप देखें ना ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी ये पार्टी को खराब कर रहे हैं। ये इनको टास्क दिया गया है कि आपने पीटीआई की बैंड बजानी है, यही वो काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अली अमीन को कब से मशकूक बनाया हुआ है। अब अली अमीन ने क्या किया है, यहाँ गोलियों की बुछाड़ में आता है, हजारों लाखों लोगों को लाया, खर्चे उठाए, तकालीफ उठाई, जेले और केसेस इन पे दर्ज हुए। आप अली अमीन का रिकॉर्ड माइनस कर दें या किरदार माइनस कर दें तो आपके पास 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। अली अमीन को सबसे ज़्यादा गालियाँ गलौज जो है इसी सोशल मीडिया से पड़ती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी सोशल मीडिया तमाम लोग और फिर वो लोग जो कि खान के साथ मुलाकातें करते हैं, ये सब एक पेज पे हैं। और ये सब की बागदौड़ जो है वो मोहतरमा अलीमा खानम के हाथ में। और ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक बुशरा बीबी साहिबा जेल से बाहर जिस दिन वो आ गई ना तो फिर इसकी छुट्टी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। आप एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहां हमने सियासी अप्स एंड डाउन्स की बात की है, कुछ मईशत के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के ऊपर बाज़गश सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ये कि दिफाई लिहाज से मुआहदा बड़ा अहम साबित हो सकता है, बल्कि रीजन के लिए भी बड़ा अहम साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से तो बड़ा इस वक्त स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो अंदरूनी महाज के ऊपर बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान जिनको फेस कर रहा है। एक तो सैलाब के बाद की जो सिचुएशन है, क्रॉप्स के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान
پاکستان کے لیے کہ آگے آنے والے سیزن میں پاکستان نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے فوڈ ایفیشنسی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر IMF کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی جو وزٹ ہے وہ اس منتھ کے اینڈ میں ڈیو ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا IMF کی طرف سے پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو شرائط کی لسٹ پاکستان کو فراہم کی جاتی رہی ہیں, کس حد تک پاکستان نے ان تمام کو فلفل کیا ہے, اور کیا اگلی قسط کے لیے پاکستان کسی قسم کی کوئی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے یا پھر نہیں. یقیناً مہنگائی کے نمبر کو آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, افراط زر کو آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو آپ نے کسی حد تک ایک جگہ پر روک لیا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مہنگائی کا جو کم ہونے کا فائدہ ہے وہ عوام تک پہنچ نہیں پا رہا, اور فلڈ نے اس سچویشن کو مزید ورس کر دیا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر معاشی تجزیہ کار شہباز رانا صاحب, جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں, ان کے فیچرز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ان کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. رانا صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز بے پناہ ہیں. گورنمنٹ سے اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سب بڑا سٹریم لائن ہو چکا ہے, ہم دیکھیں مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ گئے ہیں, ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو ایک جگہ پر روک دیا ہے, ڈالر کو مستحکم کر دیا ہے, روپیہ نیچے نہیں آ رہا. لیکن ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے, میں ایک اوورآل پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کا اپنا اوپینین کہ آپ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں. ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں, انویسٹرز کو مدعو کر رہے ہیں, لیکن جو یہاں کا لوکل انویسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے, ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں, لوکل انویسٹر کو اس طریقے سے گورنمنٹ کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم کرنا ہوتا ہے. اگر وہ جو انوائرمنٹ ہے انیبلنگ ہے تو لوکل انویسٹر کو اس میں فائدہ نظر آئے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ سرمایہ کاری کرے گا. اس میں کسی پرٹیکولر کوئی انویٹیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ ایک اور بات ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. جو ٹیکسز کے اندر جو ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد ٹیکس کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. ابھی پھر منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر بجٹ میں امپورٹ کے اوپر کچھ ڈیوٹیز کم کی ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ کو لیوی لگانے کی بات ہو رہی ہے. باقی چیزوں کے اوپر, الیکٹرانکس کی جو گوڈز ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. پھر جو انٹرسٹ ریٹ ہے, اگر مہنگائی کی شرح 3 سے 4% ہے تو انٹرسٹ ریٹ 11% پہ کیوں رکھا ہوا ہے. یہ ہے جو ہے انوائرمنٹ, اس کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کہتے. تو اس میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں انویسٹر جو ہیں وہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے ہیں. جہاں پہ ان کی بہت ہی کوئی کمپلشن ہونے کے لیے, کوئی ایکسپینشن کی, کوئی ریہیبلیٹیشن کی, ریپلیسمنٹ آف دا مشینری کی, تو وہ اس حد تک تو وہ ضرور کرتے ہیں. بٹ اس سے ہٹ کے اگر آپ مہنگائی کی بات کریں اور دوسری چیزوں کی بات کریں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. حکومت کا یہ دعویٰ کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ جو 2022 کی صورتحال تھی جب رجیم چینج ہوا تھا, اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے اور آج کے حالات, اس میں کافی بہتری ہے. کیا یہ بہتری جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مہنگائی آپ کو پتہ ہے 20%, 25%, 30%, ایک اسٹیٹ پہ 38% پہ اس کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا بڑھنے کی. اب وہ آپ کی 3 سے 5% کی رینج میں ہے, جو کہ ٹھیک ہے, ناٹ بیڈ. کیا اس سے بھی بہتر چیزیں ہونی چاہیے؟ بہتر ہونی چاہیے. لوگوں میں تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوگی تو قیمتیں کم ہو گئی. قیمتیں کم کبھی بھی نہیں ہوتی. قیمتیں ہمیشہ بڑھتی ہیں, چاہے وہ 3% سے بڑھے یا 30% سے بڑھے, اس سے فرق نہیں پڑتا. قیمت بڑھتی ہے, رفتار اس کی بڑھنے کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اب مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں تو ایک جس طریقے سے پہلے ایک ایبرپٹ ایک آپ کو نظر آتا تھا کہ بہت زیادہ پرائسز میں فلکچویشن آ رہی تھی, اس طریقے سے ایک فلکچویشن نہیں ہے. ہاں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں اگر آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, فصلیں آپ کی جو ہیں وہ پانی میں وہ ڈوب جاتی ہیں, تو وہ ایک اور چیز ہے. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدرتی آفت ہے جس کا کسی بھی حکومت کے پاس کوئی جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہوتا. اس میں حکومت سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے, جن کے پاس وہ ذخیرہ پڑا ہوتا ہے, جن کے پاس سٹاکس پڑے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے منافع خوری کی بجائے جو ایک ریزنیبل پروفٹس ہیں, خاص طور پر اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں جب سیلاب ہو, اللہ نہ کرے کوئی اور قدرتی آفت ہو, تو اس میں منافع خوری کی بجائے لوگوں کو خود چاہیے کہ مناسب قیمتوں کے اوپر, مناسب منافع کے اوپر وہ چیزیں لوگوں کو سیل کریں. میں IMF کے اوپر آپ سے بات کروں گی کہ یہ جو IMF کے گروپ نے وزٹ کرنا ہے پاکستان, ویسے تو کافی چیزوں کر رہا ہے. ابھی ہم ٹیکسز کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جو گولڈ ڈیلرز ہیں ان کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تقریباً 50-60,000 کے قریب انہوں نے گولڈ ڈیلرز نکالے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صرف گولڈ ڈیلرز کے اوپر کام کر کے پاکستان جو ہے وہ ٹیکسز کے مسائل حل کر لے گا؟ اس سے پہلے انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی, کاروبار ایپ, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بزنس کمیونٹی کے لیے تھی. اس میں ریٹیلرز ہی مشکل سے کچھ چند ہزار جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا تھا, وہ بھی ان کا آئیڈیا فلاپ ہو گیا. تو یہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں, خاص طور پر FPR ریفارمز ہیں, اور اس قسم کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا ابھی تک. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ IMF کے سامنے جب ہم بیٹھیں گے تو کن چیلنجز کو ہم ہینڈل کر سکیں ہیں سکسیسفلی؟
अच्छा, पहले जो आपने बात की उसके एफबीआर के जो उसका क्रैक डाउन है गोल्ड डीलर्स के ऊपर और ये सारी चीज़ें, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। आप इसको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ये सब कुछ एफबीआर का यकदम आपको एक बड़ा ही उनके क्रैक डाउन की जो एक्टिविटी क्यों मीडिया के अंदर नज़र आ रही है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड उसका ये है कि बड़ी ही एक ज़बरदस्त स्टोरी की थी खलीक कियानी साहब ने डेली डॉन में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो उनका एफबीआर का फेसलेस कस्टम असेसमेंट का सिस्टम है, जहाँ पे जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद किया था कि जो दरामदी चीज़ जब आती है तो उसका जो उसको असेस करता है उसके गुड को, जो एफबीआर का एम्प्लॉई है या ऑफिसर है उसका और जो इंपोर्टर का कोई रब्ता नहीं होगा, तो वो सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ। उसमें उन्होंने गालबन 100 अरब रुपए के नुकसान का भी उसने फिगर दिया। और जो कियानी साहब की स्टोरी थी उसमें जो नुकसान का तखमीना था वो एफबीआर की अपनी इंटरनल रिपोर्ट थी, वो कोई सोर्स बेस उस तरीके से वो स्टोरी नहीं थी। तो जब ये बड़ा ही एक नेगेटिव एक इसके अगेंस्ट किया एफबीआर के, तो उसके बाद आपको इस तरह की क्रैकडाउन की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। तो जब तक इसका सस्टेनेबल आउटकम नहीं आता, जब तक टेंजिबल रुपयों में वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं होती, तो ये एफबीआर की इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी होती रही, आइंदा भी होती रहेंगी। आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। एफबीआर को भी पता है मैं क्या बात करूँ, मुझे भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा, अब सर अगर इस वक्त की सिचुएशन को हम देखें राना साहब, तो वैसे तो इकोनॉमी में बज़ाहिर तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, यानी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान कुछ स्टेबल हुआ है, कोई ब्रीथिंग स्पेस बना है। CPEC 2 की भी बड़ी बात हो रही है, एहसन इकबाल साहब इसके ऊपर बड़ा काम भी कर रहे हैं बज़ाहिर। आपके ख्याल में कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि देखिए CPEC अगर हम 1 की बात करें तो वो अभी तक अपने कंप्लीशन को नहीं पहुँच सका। उसमें सनती ग्रुप्स बनाने थे, दीगर चीज़ों के ऊपर काम करना था, जोन्स बनाने थे, वो भी सही फ्रूटफुल तरीके से उनके नताइज नहीं मिल सके। तो फिर एक दूसरा CPEC 2 शुरू करना, वो आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? अगर ये टारगेट्स मीटअप कर ले तो रीजन में कितनी तब्दीली आ सकती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, CPEC 2 के नाम की कोई चीज़ नहीं है, और कोई CPEC के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई मेगा इनिशिएटिव फौरी तौर पर उस तरीके से नहीं आ रहा है। बेसिकली CPEC 2 क्या है? CPEC 2 में हुकूमत और चाइना की हुकूमत ये कह रही है कि जो चाइना का प्राइवेट बिजनेसमैन है और पाकिस्तान का जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो दोनों आपस में रब्ता करें और शराकत दारी से कारोबार शुरू करें। प्राइमरीली CPEC 2.0 ये कह रहे हैं। ये तो उसमें अगर चाइना के इन्वेस्टर को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना और पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स को चाइना से लिंक करना, तो उसको CPEC से उस तरीके से क्या इनको फैसिलिटेशन मिल रही है। इनका जो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से था उसके ऊपर कोई ख़ास कामयाब नहीं हुआ, इनकी कामयाबी नहीं हुई। जो CPEC की जो पीक पीरियड था ना, वो हमारा 2014-15 से लेके 2017-18 के तक था। उसके बाद गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ज़रूर होता है, काम की बात जो है टेंजिबल को बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं होती। CPEC जो 1 था उसका जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ था दोनों ममालिक ने, वो मेन लाइन 1 का जो मंसूबा था रेलवे का, जिसके तहत को तकरीबन 1850 किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइन बिछा रही थी चीन के कर्जे से। वो तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी CPEC से फारिग हो चुका है। उसके लिए पाकिस्तान ADB से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्जे की बात कर रहा है। उसके ऊपर ऑन द रिकॉर्ड गवर्नमेंट खुद अपनी स्टेटमेंट भी आ चुकी है। तो CPEC 2.0 में आपकी जो बातें चलती रहेंगी, सरमायाकारी होती रहेगी, लेकिन जो जैसे बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में आपसे मैं बात कर रहा था कि जो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट है जब हुकूमत फ्राहम कर देगी, जिसमें टैक्स पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपके जो दूसरे मामला है एनर्जी प्राइसेस, ये सारे जब इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो जाएगा तो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर है खुद अपना मुनाफा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इस हुकूमत को CPEC 2.0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ग्रेट एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब मौजूद थे। तकरीबन तमाम ही इकनॉमिक चैलेंजेस का इन्होंने अहाता किया है जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। एक तरफ हम उम्मीद कर रहे हैं कि IMF से मामलात कुछ बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को इकनॉमिक सपोर्ट मिलेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायनों में पाकिस्तान की जब तक अपनी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी, पाकिस्तान कभी भी इकनॉमिक क्राइसिस से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकल सकता है। और इसकी पहली तरजीह पाकिस्तान की एज एन स्टेट भी उन इकनॉमिक चैलेंजेस को होनी चाहिए जिनके ऊपर बड़े अरसे से काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नताइज अभी तक नहीं मिल सके हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।